مقام ہے آپ کا، یہ علم ہے آپ کا کہ آپ کے واز میں سے 400 جنازے اٹھا کرتے تھے. جی اتنا مقام، 20 جنازے، اور لوگوں پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی، جو کہ وہ ولی کامل تھے، خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے خاص علم عطا کیا تھا آپ کو. اور یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس امت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں اللہ نے پیدا کی، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پہ آپ خود ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کو بھی ذرا بڑے توجہ سے سننا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. وہ خاص مسند ہوتی تھی جہاں بیٹھ کے آپ اللہ اللہ کیا کرتے تھے. اب میں تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا. وہ مجھے نہیں خبر جاگتے ہوا یا اونگ آ گئی، وہ آنکھ لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں جلوہ گر ہو گئے. فرماتے ہیں کہ ایسے ہوا کہ میں نے دیدار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی امت میں اس جیسا ہے کوئی؟ جی آپ کی امت میں، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی امت میں اس جیسا ہے کوئی جیسا عبد القادر میری امت میں؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ لا یا رسول اللہ، نہیں، میری امت میں کوئی ایسا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ جب اتنی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی خلعت زیبا پہنا دی. یہ شان ہے آپ کا. دو ہستیاں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، یہ کسی امت میں نہیں ہوئی. ایک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حجت الاسلام امام بزاتی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ. ان جیسا بھی کوئی نہیں ہوا. بے مثل و بے مثال ہستیاں، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں یہ ہستیوں کے تذکرے کر کے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ تو علم تھا نا. اب روحانی علم آپ کا سنے کتنا ہے. وقت کا خلیفہ، وقت کا خلیفہ آپ کی بارگاہ میں آیا ملنے کے لیے. آپ کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، بند و نصائح فرمائیں. آپ نے فرمایا تیرے لیے یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، ایسے کیا کر، ایسے کیا کر، حکومت کے نظام ایسے چلایا کر. جب تھوڑی دیر بعد نصیحت کی نا اس کو تو وہ اٹھ کے جانے لگا. اس کے دل میں آیا کہ حضور نے میرے لیے بعد نصیحت کی ہے تو میں کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں. وہ الحمدللہ اشرفیوں کی تھیلیاں لے کے آیا تھا. اس نے اس طرح اشرفیوں کی تھیلی ایک پکڑی اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایسے کر کے پیش کی. آپ نے وہ تھیلی پکڑ لی، کہنے لگا حضور ہدیہ ہے، اس کو قبول کریں. آپ نے تھیلی پکڑ لی. جدو تھیلی پھڑی نا تے آپ نے وہ اشرفیاں دی تھیلی نو اپنے ہاتھ وچ لے کے اس طرح کر کے دبایا، وچوں خون نکلیا. ایسے دبایا تو خون نکلا. فرمایا لوگوں کا خون چوس چوس کے پیسے جمع کرتے ہو اور عبد القادر کو پیش کر رہے.
وہ وقت کے بادشاہ تو لوگوں کی خون چوستا ہے اور پیسے جمع کرتا ہے، اور اب یہ بطور ہدیہ اور نذرانہ عبد القادر کو پیش کر رہا ہے۔ فرمایا تجھے تیرے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تیرے لیے نصیحت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کر، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، ظالم نہ بن، عادل بن۔ وہ ایک مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے ایک نیک آدمی تھا، شریف النفس، متقی، پرہیزگار، وقت کا بادشاہ، اس سے پوچھنے لگا کہ آپ بھلے انسان معلوم ہوتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں، مجھے ذرا ایک نصیحت فرما دیں۔ وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، کہنے لگا کہ میرے واسطے وقت کیڑا اچھا ہے، انہاں میں دس دیو کہ میرے واسطے وقت کیڑا اچھا ہے۔ فرمایا چونکہ تو ظالم ہے، تیرے واسطے وقت وہ اچھا ہے جدو تو ستا ہوئے تو لوگ تیرے ظلم تو بچے رہے، تیرا سونے کا ٹائم وہ تیرے لیے بہتر ہے کہ لوگ تیرے ظلم سے بچے رہے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کوئی تم میں سے حاکم ہے، اور حاکم سے قیامت کے دن رایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب رایا تو اپنا جواب دے گی، حاکم اپنا جواب دے گا کہ کتنا ظلم کیا، کتنا ستم کیا، لوگوں کو کتنا ستایا، یہ سارے جواب قیامت کے دن مالک یوم الدین کی بارگاہ میں دینے پڑیں گے۔ ایک ایک تولہ، ایک ایک ماسہ، ایک ایک رتی کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، ہم سے بھی اور حاکموں سے بھی، رایا سے بھی اور حاکموں سے بھی۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے، اوپر سے تبدیلی شروع ہو۔ میں کہتا ہوں نہیں، تبدیلی ہمیشہ نیچے سے شروع ہوتی ہے، نیچے سے۔ دودھ میں پانی ہم ملائیں، مرچوں میں پھک ہم ملائیں، اور ایک پنکچر نکلے تو ہم بتائیں کہ 4 نکلے، یہ ساری ڈٹائیاں ہم کریں اور کہیں کہ اوپر سے تبدیلی آئے۔ جان جب نکلنی شروع ہوتی ہے تو پاؤں سے شروع ہوتی ہے، جو باڈی کی تبدیلی نیچے سے شروع ہوتی ہے، تو اس لیے ہم خود بدلے تو اوپر کا سارا نظام بدل جائے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنے لیے بھی دعا کریں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ہمیں بھی اور سب کو، ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا غلام بنائے۔ اللہ اکبر۔ میں نے علمی مقام آپ کا بتایا، روحانی مقام، اس میں بڑی باتیں ہیں، روحانی مقام۔ اور پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اولیاء اللہ کی کرامات کو بطور عقیدہ ہم ثابت سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے ولیوں کو وہ پاور دیتا ہے، وہ شان دیتا ہے، لیکن ساتھ ہمارا نظریہ یہ بھی ہے کہ ولی کی کرامت حقیقت میں اس نبی کا معجزہ ہوتی ہے جس نبی کا وہ ولی امتی ہے، اور بغیر اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بغیر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بغیر غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سے کوئی کرامت صادر نہیں ہوتی۔ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا باغی ہو اور ولی ہو اور کہے کہ کرامت ظاہر ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ تو جو غلامی کرتے ہیں وہ پھر داتا علی حجویری بنتے ہیں، جو اتباع کرتے ہیں وہ خواجہ حجویری بنتے ہیں، جو اطاعت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کا کلاتا، زیور اور ہار بناتے ہیں، پھر اللہ ان کو یہ مقام عطا کرتا ہے کہ وہ وقت کے غوث اعظم بنتے ہیں۔ اور پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے جنہوں نے اعلان کیتا سی قدمی حاضری علی رقبت کل ولی جندہ، کہ میرا ایک قدم، میرا ایک قدم، قدمی حاضری، میرا یہ قدم علی رقبت کل ولی جندہ، اللہ کے ہر ولی کے گردن پر ہے میرا یہ قدم۔ وہ کہنے والے نے بڑا خوب کہا تھا
کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء، کہ ولیوں میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام وہی ہے جو نبیوں میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی چٹا، میرا ایک قدم اللہ دے ہر ولی دی گردن دے ہوتے ہیں۔ اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت مولانا امام شام رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اسے واسطے فرمایا ہے، کمال کیتا ہے، فرماندے نے جن کی منبر بنی گردن اولیاء، جن کی منبر بنی گردن اولیاء، ان کے ذرا یا کو جن کی منبر بنی گردن اولیاء، جن کی منبر بنی گردن، جن کی منبر بنی گردن، جن کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، جن کی منبر بنی پھر مینوں کہنا پئے گا بھی 11ویں کھانی سوکھی، یہ ذکر بھی تو کرنا ہے جی، ذکر بھی تو کرنا ہے۔ سارے مل کے آخو جن کی منبر بنی اولیاء، جن کی منبر بنی گردن، جن کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے شہزادے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئی. اے اللہ دے پیارے ولی میرے واسطے دعا کرو. میرے گودی دے اندر نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے, میں بے اولاد ہاں, بڑے سال ہو گئے شادی نو, بڑے سال گزر گئے, مہربانی فرماؤ نگاہ کرم ہو جائے. اللہ مینوں پتر عطا فرما دے, اللہ مینوں بیٹی عطا فرما دے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر واسطے اپنے سر انور نو مراقبے کے اندر جھکایا, پھر سر انور اٹھایا, فرمایا یہ بی بی لوح محفوظ سے دھیان مار آئے, تیری قسمت کے اندر اولاد کوئی نہیں. کتنے توجہ کی تھی, یہ بات بند ہو گئی. لوح محفوظ, لوح محفوظ تھے, ویکھے اولاد نہیں. صدائے دل نواز آ گئی, یہ مقدرہ میں عبد القادر اولاد کوئی نہیں, ایک پتر بھی یہ مقدرہ اندر نہیں. تے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین ایک بھی نہیں تے تم دو عطا فرما دے. کتنے دن فرمایا نے مقدرہ اندر دو نہیں تے یا اللہ پھر تم تین عطا فرما دے. تین نہیں تے یا اللہ چار عطا فرما دے. جے چار نہیں یا اللہ پانچ عطا فرما دے. جے پانچ نہیں یا اللہ چھ عطا فرما دے. چھ نہیں تے یا اللہ کرم کر دے. تیرے کرم دے خزانے بھرے ہوئے نے, تیرے فضل دے خزانے بھرے ہوئے نے. یا اللہ جو چھ نہیں تے سات عطا فرما دے. صدائے دل نواز آ گئی. اے عبد القادر بس کر, تیرے کہن اتے دی تقدیر بدل دیتی ہے. اینو میں تیرے صدقے دے نال 7 بیٹے عطا فرما دیتے. اللہ نے پھر ایک بیٹا عطا فرمایا, پھر دوجا عطا فرمایا, پھر تیجا عطا فرمایا, پھر چوتھا عطا فرمایا, پھر پنجواں عطا فرمایا, پھر چھواں عطا فرمایا, پھر ساتواں عطا فرمایا. جدھر نو یہ کوئی چھوٹا سا مقام ہے. بولی منہ وچوں کڈیا ہے اینوں لے جائے ابدال. سبحان اللہ. وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا, یہ ابدال ہے, اس کو لے جاؤ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جبہ بڑا قیمتی ہوندا سی. جس ویلے آپ نے اتاریا جبے دے پیچھے چور لگ گیا, اتاریا حجرہ مبارکہ وچ لٹکا دیتا, اویزاں کر دیتا. چور مسجد دے اندر بڑھیا, سیدھا حجرے چاہنا چاہتا ہے, اجے جبہ شریف نو ہاتھ ہی لان لگیا تے انا ہو گیا. بنائی چلی گئی, چھپدا چھپاندا
مسجد دیاں چٹائیاں میں چھپ گیا، باہروں دروازہ کھڑ گیا، پوچھیا کون ہے؟ میں خضر علیہ السلام آیا، فلانے علاقے دا ابدال فوت ہو گیا ہے، اے عبدالقادر ابدال چاہیے، ابدال لین واسطے آیا۔ فرمایا اتھے کتے چھپیا ہونا ہے، ابدال چاہیے اتھے کتے چھپیا ہونا ہے۔ وہ جدوں آپ نے دیکھیا خضر علیہ السلام نے نظر آ گیا، کہنے لگا جی میں ابدال نہیں میں چور ہاں۔ فرمایا پہلا چور ہی ہوئے گا، عبدالقادر دے منہ نکل گیا ہے اللہ تینوں ابدال بنا دیتا۔ ہوں اللہ نے تینوں ابدال بنا دیتا ہے، اس واسطے میں آنا ہونا بگڑی بنانے والا ہے، روتے ہنسانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، روتے ہنسانے والا ہے، بگڑی بنانے حاضری ہے تھوڑی، انہوں عام نہ سمجھو، یہ حاضری آپ کی۔ غوث ہمارا چوروں کو ابدال، غوث ہمارا چوروں کو ابدال بنا، آئے فرشتے قبر میں
پر آنے جانے والا ہے۔ غوث نے جب کشتی کو نکالا کہنے لگی بڑھیا غوث نے جب کشتی کو نکالا کہنے لگی بڑھیا مائی کہ میں تو غوث کے جاؤں واری آندیے میں تو غوث کے جاؤں واری یہ تو ڈوبے ترانے والا ہے میں تو غوث کے جاؤں واری میں تو غوث کے جاؤں واری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بغداد شریف جاؤ تسی بھی اللہ منو پھر لے جائے کیا بات سبحان سب کو سب اکٹھے جائیں یقین کریں کہ گئے ہیں جنہوں پنجابی جاندے نا تڑی اتے سرسوں جمائی ویکھیا جاتی لجپال لجپالی کر دے اور اینی روحانیت کہ صرف سوچ ہے جڑی میں دساں تو بس ورنہ بیان نہیں الفاظ نہیں بغداد شریف دا شہر اس دور دے مطابق ایک جگہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ویکھیا بڑا مجمع جمگٹ آئے شور و گلے فرمایا بیلیوں کی گالے ہونا کیا حضور گل ہے بھی نہیں تے ہے بھی بہت بڑی ہے فرمایا دسو کی گالے حضور اے عیسائی ہے اے مسلمان ہے انہاں دا آپس کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے ایک مسئلے ہوتے فرمایا دسو مسئلہ کی ہے اے جی مسئلہ ہے کہ وہ سائی آندہ ہے میرے نبی افضل نے تے مسلمان آندہ ہے میرے نبی سارے نبیاں جو آلہ لے بس صرف کہیں کو گالے ہیں فرمایا ایک گل تے بہت بڑی ہے گل تے بہت بڑی ہے عیسائی تیرے کو دلیل کی ہے غوث اعظم فرمان لگے وہ تیرے کو دلیل کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساڑھے نبی نالو افضل تے آلہ نے وہ کہنے لگا اے عبدالقادر توڑا قرآن توڑے نبی تے نازلون والی کتاب اس کے اندر لکھے آئے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دے حکم دے نال مردے زندہ کر دے سن چار مردے عبدالقادر میرے نبی عیسیٰ نے زندہ کی دے رہے جنہ وچ نوح علیہ السلام دا پتر سام بن نوح بھی سی فرمایا تیرے کل ایک دلیل ہے تیرے نبی دے افضل اعلیٰ ہون دی کہنے لگا جی میرے کل ایک بہت بڑی دلیل ہے اور میرا دعویٰ ہے ادھا توڑ کوئی نہیں فرمایا تیرا دعویٰ ہے نا پر ساڑھے نالے جے تیرا توڑ جوڑ ہویا نہیں نا
اج تیری گل ہے عبد القادر دے نال۔ فرمایا سنیے، فرمایا لستو بنبی، او عیسائی میں عبد القادر ہاں، میں نبی نہیں۔ انہیں کہا بالکل ٹھیک ہے تسی نبی نہیں۔ فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہاں، میں انہاں دے پتر دے پتر دے پتر دے پتر دے پتر دے پتر دا پتر میریاں رگاں وچ خون نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن یاد رکھی سایہ میں نبی نہیں، جے تینوں میں مردہ زندہ کر دیا تے میرے نبی نو افضل تے اعلیٰ من لے گا۔ انہیں آکھا جننے نو دو اکھائیں چاہی دیاں نے لب جان دے ٹھیک ہے۔ فرمایا چل پھر میرے نال آ، قبر توں دسیں۔ یہ نہ کہ عبد القادر اور نے پہلا قبر تاڑ کے رکھی سی کہ ایتھے پرسوں دفن ہویا انہیں زندہ جلدی ہو جانا، چونکہ یہ اندر روح اجے ہے، اجے سوال جواب ہوندے ہون گیا، کل اجے ہویا دفن ہے 2 گھنٹے ہوئے 3 گھنٹے ہوئے۔ فرمایا جیڑا دل کر دئی قبرستان میں لے جا، مردے والی اشارہ تو کری میں زندہ کر دیاں گا۔ انہیں آکھیا جی گل ہے بھی بڑی بڑی ساری جی تو کیتی ہے۔ فرمایا گل نو چھڈ تو میرے نال آ۔ عیسائی بھی چل پے تے عیسائی بھی چل پیا، مسلمان بھی چل پے گا، اسے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، آئے قبرستان دے اندر۔ فرمایا دس تیری قبر ہی جنوں میں زندہ کرنا ہے، مردے نو قبر والی اشارہ کر۔ وہ ایک پرانا قبرستان، ایک بڑی پرانی قبر جدے اثرات بھی ختم ہو چکے سن، انہیں اشارہ کیتا، انہیں آکھیا جی 100-150 سال دا پرانا مردہ ہے، اس نو زندہ کر دیو۔ آپ نے فرمایا ادا پہلا پتا کر، زندہ میں کرنا ہے، ادا پتا کر یہ کی کرنا ہونا سی، انہاں دا پیشہ کی سی، یہ اباؤ اجداد کو نسل کی کر دیے۔ نسل کو پوچھا گیا، اہل اولاد کو پوچھا گیا، انہاں دسیا یہ ساڈا پرانا دادا پردادا یہ سرنگی وجا کے گاؤندا ہوندا سی، سرنگی وجاندا ہوندا سی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے عیسائیہ فیصلہ تو کر، عمل عبد القادر کرا دینا ہے، دس سرنگی وجاندا ہی گاؤندا اٹھے یا اونجی اٹھ پوے۔ فیصلہ کر کہ کیویں اٹھے، اونجی اٹھے یا سرنگی وجاندا گاؤندا اٹھے۔ انہیں آکھیا جی پھر بڑی گل کر گئے، فرمایا گل نو چھڈ، گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے، گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے، گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے، گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے۔ اے عبد القادر تینوں اللہ نے شان دیتا ہے، جیڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر 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 ہے، جیڑا تو اشارہ، جیڑا تو اشارہ کرے، جیڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر ہے۔ جا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر وال اشارہ کیتا، فرمایا او مردیاں کو بسم اللہ اٹھ، اللہ دے حکم دے نال سرنگی وجاندا اٹھ۔ او سرنگی وجاندا وجاندا اپنی قبر وچوں مٹی چاڑدا چاڑدا کھڑا ہو گیا۔ بولیے بولیے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، دھیان ہوئے گا عجب شان تیری یادوں سے چلی ہے،
عجب شان تیری یا گو سے چلی ہے، عجب شان تیری یا گو سے چلی ہے، عجب شان تیری یا گو سے چلی ہے، جملہ سنیا نے آتا ہے گر شور تو بنتا ولی، سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کو موڈ شوڈ پڑھن دا جیدے ڈیوٹی پئی اساں پڑھنے ایتھے ہی بیٹھ جی ایتھے صحیح بات ہے۔ عجب شان تیری یا گو سے چلی ہے، عجب شان تیری یا گو سے چلی ہے، عجب شان تیری یا گو سے چلی ہے، آتا ہے گر شور تو بنتا ولی ہے، آتا ہے گر شور تو بنتا ولی ہے۔ مسلمان بھائیو، اللہ نے اتنا حسن عطا کیتا، اتنی وجاہت عطا کیتی، میرے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو جیڑا ویندا سی ویندا ہی رہندا سی، اینے سونے رضوی صاحب اینے سونے، میں کیا ہوئے تو بھی سونے، اے تو بھی سونے، میں کہا اے تو بھی سونے، تے پھر ایڈے کیوں سونے، میں کیا نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خون، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عطرت پاک، نسل پاک، جیڑا ویندا سی وہ کی کردا سی، بولو ویندا ہی رہندا سی، جیڑا ویندا سی او کتاب لاؤ سارے ہوں غوث پاک کا ذکر دینا سن لیں، کسے کسے ڈبے دے نصیب چلتا ہے۔ سبحان اللہ جی حضرات، جنہیں ویکھنا انہیں ویندیا ہی رہنا، تے میرا بھی دانے وے ویندیا۔ بھائی محمد شریف صاحب والی گل سامنے آ گئی، آندے ہون گے جنہ دا لاڈلا ایڈا سونا ہے، جنہ دا بیٹا ایڈا سونا ہے، جنہ دا شہزادہ ایڈا سونا ہے، وہ نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سونے ہون گے۔ اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ ترجمانی کر کے آندے تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا، مجھے میرا محبوب نے ڈٹھا، وہ جنوں ویکھ
حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ہمہ جہت شخصیت بنایا، ہمہ جہت، صاحب ورع، صاحب تقوی، صاحب زہد اور صاحب سخاوت، صاحب شرم و حیا، اور پھر صاحب علم، اور علم لدنی، قرآن کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا علم، اصول تفسیر کا علم، اصول حدیث کا علم، بلاغت کا علم، معنی کا علم، استعارہ کا علم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کلام میں خوب مہارت تامہ عطا فرما رہی ہے۔ جو آتا تھا اپنے علم کی پیاس بجھا کے جاتا تھا، جو زانو تلمس طے کرتا تھا اس کو آپ اتنا علم اللہ کی توفیق سے اتنا دیتے، علم اتنا دیتے، ساری زندگی اس کی گزر جاتی، لیکن اس کے علم کے برتن میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا کرتا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، میرے بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جن کی وجہ سے حالات ڈسٹرب ہو، معاشرہ خراب ہو، افراتفری کا ماحول ہو۔ اس لیے جہاں جہاں ہیں وہاں رہے، جس کی تحقیق پہ عمل کر رہے ہیں اس کی تحقیق پہ آپ عمل کرتے رہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔